بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس رات میں، والنہار مبصرا، اور بنایا دن کو روشن، تاکہ تم اس میں لتبتغوا من فضلہ، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار لتبتغوا فیہ۔ پھر لیل میں مظلمن نہیں کہا اور نہارا کے ساتھ مبصرن کہا، لیکن وہاں لیلہ میں لتسکنوا کہہ دیا اور نہارا میں لتبتغوا چھوڑ دیا، اور اس کو احتباق کہتے ہیں، فن بلاغت میں اس کو احتباق کہتے ہیں۔ ایک جملے میں ایک جانب اور دوسرے جملے میں دوسرا جانب حذف کرنا۔ حمزہ ہا تا با الف کاف۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ رات کو دن پر مقدم کیا، رات کا ذکر پہلے کیا۔ رات ایک عدمی چیز ہے، عدم کہ روشنی موجود نہیں، تاریکی ہے، اور دن ایک وجودی چیز ہے کہ روشنی آ گئی، اور عدم وجود پر مقدم ہوتا ہے۔ تو جو چیز غیر موجود ہے وہ موجود پر مقدم ہے، تو لیل کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد رات، اور لیل اور رات میں اس کے اندھیرے ہونے کا تذکرہ، تاریک ہونے کا ذکر صراحتاً نہیں ہے۔ جعل لکم اللیل، لیکن دن میں والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا، روشن ہونے کا تذکرہ صراحتاً، اس لیے کہ جو مظلمہ اور تاریکی ہے وہ مقصود نہیں ہے، اور جو مبصرہ ہے وہ مقصود ہے، وہ تو ایک بڑی نعمت ہے۔ تو جو روشنی ہے اس کا ذکر مبصرہ، اور جو اندھیرا ہے اس کا ذکر مظلمہ نہیں ہے۔ اور رات میں آرام ہے، وہ بڑی نعمت ہے، سکون ہے، اور دن میں محنت اور معاش اور تگ و دو ہے، تو تگ و دو والا لفظ ذکر نہیں کیا، آرام والا ذکر کر دیا، اور پورا جملہ یوں ہوگا، اللہ الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا لتبتغوا فیہ من فضلہ۔ تو چونکہ
یہ ذکر تو نعمت کا ہو رہا ہے، تم یہ سکون بھی دیکھو، یہ روشنی دیکھو۔ رات میں اللہ نے بڑا سکون رکھا، وہ اللہ نے نظام اس عالم کا ایسے رکھا کہ ایک پوری رات چھا گئی تو سب پر چھا گئی تو سبھی آرام کی طرف گئے، حتیٰ کہ حیوانات، ورنہ یہ ایک روٹین مقرر کر دینا آرام کا، سب کے لیے یکساں انداز کے آرام کا وقت، بے اعتبار غالب بھی کہہ دیں، جس کو سب لوگ اپنے ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ آرام کا وقت ہے، وہ اگر رات دن کا نظام نہ ہو تو بڑی مشکلات ہوتی اور لوگوں کے آرام میں بڑا خلل واقع ہوتا۔ لیکن اللہ نے یہ نظام رکھا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے جو محروم ہو ان کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم۔ سکون کیا ہے؟ قلب کا بھی سکون ہے، اعضاء کا جسمانی بھی سکون ہے اور ذہنی سکون ہے، یہ آرام ہے اس میں۔ اللہ نے رات کا فائدہ ذکر کیا ہے، لتسکنوا فیہ۔ آج سکون کی لذت سے محرومی، اس لیے کہ ہماری راتیں جو ہے وہ دنوں میں تبدیل ہونے لگی ہے۔ یہ دیہاتیوں سے اور گاؤں والوں سے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے آرام کرتے ہیں اور کتنا اچھا وقت ان کو سکون و آرام کا ملتا ہے، اور کیسے وہ صبح اٹھ کر حشاش بشاش ہیں۔ تو بے اعتبار جسم کی بھی، ذہن کی بھی، دل و دماغ کی بھی، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، لتسکنوا فیہ۔ جب ان فطری امور سے انسان لڑنا شروع کر دے، اس کی مخالفت شروع کر دے، تو پھر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ مضمون جو اس آیت میں لیل و نہار کی نعمت کا ذکر ہے، اس سے پہلے آیت میں کیا مضمون ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وہاں دعا کا مضمون۔ اور پھر فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو روشن بنایا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ دعا سے اس کا تعلق، اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ قرآن تو رب سے، روانی سے کلام کرتا ہے۔ وہ روانی ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ دیکھو بے مانگے اللہ نے تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے، رات اور دن کا یہ نظام، اور یہ آگے مزید نعمتیں، زمین آسمان ساری چیزیں، یہ اتنی بڑی نعمتیں بے مانگے تمہیں ملی ہے، تو پھر اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ مانگنے اور دعا سے اس کا تعلق، اور ایسے ہی چونکہ دعا تو ایک معرفت ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ عبادت ہے، تو معرفت یہ بھی ہے کہ کائنات کی نشانیوں میں غور کرو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا،
یہ اللہ کی قدرت ہے، حکمت ہے، یہ بھی ذریعہ معرفت ہے. جیسے دعا معرفت ہے تو یہ دلائل معرفت ہے، یہ اس کا دوسرا رب. اللہ یشکرون، اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، بہت نعمتیں دی ہے، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل، ایک ہے مفضل متفضل، یوں نہیں کہا لذو فضل، فضل والا. فضل کو الگ ذکر کیا نکرہ لا کر اس فضل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ بہت بڑے اور خصوصی فضل والا ہے. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکر نہ کرنا کیا ہے؟ یا تو وہ اس نعمت کو اللہ کی نعمت ہی نہیں مانتے، انکار کرتے، یا ان نعمتوں کو اللہ کی نعمت مانتے تو ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی نعمتوں پہ توجہ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ بھی اتنی ساری نعمتیں بے مانگے ملی ہے. یہ بھی ناشکری کا ایک انداز ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ سرے سے دھیان ہی نہ دیا جائے، یا پتہ بھی ہو کہ نعمتیں ہیں، عقیدہ بھی ہے، دھیان بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کی مخالفت میں اور نافرمانی میں لگ جائے تو یہ بھی ناشکری. کسی نہ کسی درجے کی ناشکری میں یہ انسان مبتلا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ورنہ تو وہ ایک ایک نعمت پر غور کرے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، یاد کے، اطاعت کے، عبادت کے کچھ نہ کرے. لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ ہی سے غافل ہو تو یہ ناشکری. وہ اعراض کلی ہو یا اعراض جزئی ہو، وہ پوری طرح انکار ہو یا بے توجہی ہو، یہ سب ناشکری کے درجات ہیں. تو اکثر لوگ اللہ نے فرمایا اس میں مبتلا ہے. لہذا لوگوں کے اعمال معیار نہیں، اکثریت دلیل نہیں، بلکہ اکثر الناس لا یشکرون. تو لوگوں کے کاموں کو دلیل اور معیار نہ بناؤ. اللہ کی عطا، اللہ کی دین، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی آیات کو دیکھو. ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. ذالکم، یہ ان صفات والا کون ہے؟ اللہ، خبر اول. ربکم، تمہارا رب ہے، دوسری خبر. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، تیسری خبر. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چوتھی خبر. تو اس کی ربوبیت اور خالقیت اور الوہیت میں جس میں لیل و نہار کا نظام ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کہاں تم پھرے چلے جا رہے ہو؟ پھر تم ان سارے دلائل کو دیکھ کر، ان دلائل سے ہٹ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ دلائل تو متقاضی ہے کہ وہی رب اور خالق اور الہ ہے، مگر تم نے اسی خالق کو، اسی الہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، یہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ وَلِمَ تَعْدِلُونَ عَنْ هَذِهِ الدَّلَائِلِ تفسیر کبیر۔ پھر تم ان دلائل سے ہٹ کر کہاں جا رہے ہیں؟ من عبادتی سبحانہ الى عبادت غیرہ روح المعانی، پھر رب کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور تو فقود کا جو لفظ ہے افقا یافق، افقن اس کا معنی پھیرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا تو فقود مجہول ہے، تصرفون، یہاں کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ افکن جھوٹ کو بھی کہتے ہیں حمزہ کے ذریعے سے، لیکن افقا یافق تافق کا نام، اس کا مطلب پھیرنا، افکن وہ حمزہ کی زبر کے ساتھ، اور اصل میں یہ پھیرنا چونکہ جھوٹ کی طرف ہے کہ تم پھیرے جا رہے ہو جھوٹی کی طرف، تو یہ پھیرنا اس کو تصرفوں سے پھیرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تو فکون، یہ اتنی بڑی سچائی کو چھوڑ کر تم کس جھوٹ اور من گڑت چیز کی طرف پھیرے جا رہے ہو، کسی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح پھرے جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس جملے اور اس آیت کے دو مقصد ہیں، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ایک مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح موجودہ لوگ انکار کرتے ہیں باوجود اتنے دلائل اور اتنی بڑی سچائی کے، تو اسی طرح پچھلے زمانے کے لوگ بھی پھرے جاتے تھے اور اتنی بڑی سچائی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے۔ تو یہ موجودین کی تشبیہ ہے سابقین کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور دو، اس آیت کا مقصد اس پھرنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اتنے سارے دلائل عالم میں موجود ہے، اس کے باوجود لوگ آخر انکار کیوں کرتے ہیں؟ وجہ ہے، وہ وجہ جحود ہے۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جحود جو کرتے ہیں تو وہ پھر جاتے ہیں، اور جحود کا معنی ہے انکار کرنا۔ جو لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے ہٹ درمی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جحود۔ تو ہٹ درم لوگ پھر نہیں مانتے، پھر جاتے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے، دلائل بڑے مضبوط ہیں، لیکن ہٹ درمی کرتے ہیں۔ کانوا بآیات اللہ، ورنہ اللہ کی آیتیں تو بہت ساری، وہ آیتیں بھی اللہ کی ہیں جو اللہ نے شریعت کے احکام نازل کیے ہیں، اور وہ بھی آیتیں ہیں جو عالم میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں۔
جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین. عالم کے دلائل عقلیہ کا جو ذکر تھا اس میں لیل و نہار کا ذکر تھا، اور یہ لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے انعامات زمانیہ ہیں، زمانے کی نعمت ہے. تو اب زمین اور آسمان کا ذکر ہے جو کہ اللہ کے انعامات مکانیہ ہیں. زمان کے بعد مکان کا ذکر ہے. لیل و نہار بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا، یہ تو ایک وقت ہے، وقت تمہارے لیے نعمت ہے، اور تمہیں قرار کے لیے زمین دی، اور تمہارے اوپر ایک چھت بنایا آسمان کا. تو یہ نعمت مکانیہ ہے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین، قرارا قرارگاہ، قرارا قرارگاہ. قرار کا مطلب کیا ہے؟ مستقرا، ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ مطلب ہو گیا. قرارا فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا. اور قرارا منزلا، زمین کو تمہارے لیے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تمہاری منزل زمین ہے، اس کو تمہاری منزل بنایا. اور قرارا، اس زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا کہ زمین میں ایک ٹھہراؤ ہے، اضطراب نہیں ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین تم پر مضطرب نہ ہو کہ پھر تم اس میں رہ نہ سکو. تو قرار بنایا، رہنے کے لیے بنایا، اسباب بزیست رکھے، اور اس میں اضطراب بھی نہیں ہے، اور اس کو تمہاری منزل بنایا. یہ سب قرار آیا، اور تمہارے لیے بچھا دیا فراش کو بچھونا. وہ دوسرے مقامات کی جو آیات ہیں وہ اس قرار کی تفسیر ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو اللہ نے بنایا چھت. اللہ نے آسمان کو سقف محفوظہ کہا ہے، محفوظ چھت. اور بنا، آسمان کو بنایا، بنا روح المعانی میں ہے قبۃ، آسمان کو ایک گنبد بنایا. وہ چھت جس کے اندر گولائی ہو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ گنبد. اور آسمان کو گنبد بنایا، قبہ بنایا، چھت بنایا. وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں صورت عطا کی، تمہیں ایک شکل دی، تمہیں وجود بخشا، اور تمہیں ایک نقشہ دیا. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو وہ تمہاری صورتوں کو بڑا حسین کر دیا، اور تمہیں بڑا عمدہ نقشہ دیا، بڑے عمدے نقشے میں بنایا. تو زمانے اور مکان کی نعمت کے بعد یہ اس مکین کا ذکر ہے
جس کو اللہ نے وجود بخشا اور وجود کو حسن بھی دی. صورہ کو وجود ہے اور احسن صورہ کو اس وجود کا حسن. یہ انسان کے احوال حاضرہ. اب وہ انسان جس کو یہ زمانہ یہ مکان ملا اس انسان کی حالت یہ کہ اس کو وجود بھی دیا, وجود میں حسن بھی دیا اور رزق بھی دیا. آگے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ان تینوں کو اب ہم کہیں گے کہ جیسے آفاق کی نعمتیں ہیں, ان آفاق کی نعمتوں کے بعد یہ انفس کی نعمت ہے, یہ انسانی نفس کی نعمت ہے. انفس و آفاق کی نعمت. تو جب آفاق کی نعمتیں ذکر ہو گئی, اب انسان کی نعمت وجود حسن رزق, وجود حسن رزق, یہ سب تمہیں ملا ہوا ہے. تفسیر معالم و تنزیل میں ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خلق ابن آدم قائما معتدلا. اللہ نے ابن آدم کو بنایا بہترین صورت کہ وہ کھڑا ہے, معتدل ہے. ایسی صورت دی اس کے کان, آنکھیں, اس کا کھڑا ہونا. اور یہ ابن آدم کھانا تناول کرتا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے, کھانے کو منہ کی طرف اٹھاتا ہے, اور باقی سب جانور و حیوانات منہ کو کھانے کے لیے نیچے کرتے ہیں. اللہ نے ابن آدم کو بڑی عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. سیدھی قامت والا, معتدل, اس میں جھکاؤ اور ٹیڑھا پن سیدھا بنا ہے, باقی سب کو یہ جھکا ہوا. اور کھانا وہ اٹھانا, اور کھانے بھی اس میں بھی اس کو ہمخور بنایا کہ سبزیاں بھی تو گوشت بھی تو ساری چیزیں, اور اس میں بھی قسم قسم کے کھانے جو وہ ورائٹیاں جو خود تیار کرتا ہے. یہ حسن صورت. ابن آدم کو جو خلیفہ بنایا, پورے عالم کو جو اس کی خدمت میں لگایا, اس کو جس لباس اور حیا کی دولت بخشی, اس کو جو سوچ اور سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی, اس کو جو بولنے کی قوت دی, علمہ البیان, عقل, بیان, کھانا, اس کے انداز, لباس, قامت, یہ سب ابن آدم کی تکریم ہے, اکرام ہے, حسن صورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. وأحسن صورکم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور تمہیں رزق دیا پاک چیزوں میں سے. طیبات, طیب کا لفظ قرآن مجید میں 3 قسم کے مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. حلال کے لیے بھی, لذیذ کے لیے بھی, اور حسن کے لیے. تو تمہیں کھلایا اور رزق دیا حلال, پاک, عمدہ, لذیذ. یہ سب من الطیبات کے مفاہیم کے اندر آتے ہیں جو مفید غذائیں ہیں. حلال, مفید, مقوی, پاکیزہ, لذیذ, یہ سب طیبات. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو جو بیان ذکر کیے, لیل و نہار, ارض و سما,
صورت اور رزق. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، ان صفات والا اللہ ہے تمہارا رب. پھر بھی تم اللہ کو نہیں پہچانتے، پھر بھی تم اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی، پھر بھی تم پوچھتے ہو کس کی عبادت کریں، پھر بھی تم غیر اللہ کو پوچھتے ہو. یہ سب دیکھ نہیں رہے عالم میں؟ یہ عمومی اور اتنی بڑی نعمت ہے، تم کو دینے والا کون ہے؟ بس وہی اللہ ہے، عبادت اس کی کرو. وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بس برکت والا ہے وہ اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. تبارکہ، تبارکہ کی تحقیق ہم نے سورۃ الفرقان کی شروع میں کی. تبارکہ تعاظم، بہت بڑی عظمت والا ہے. تبارکہ برکت والا ہے. کثرت الخیر، خیر والا ہے. تبارک تعاظم، تبارک تکاثر خیرہ، تو مطلب اور پھر برکت کے مفاہیم وہ سورۃ الفرقان میں بڑی تفصیل سے بیان کی. هو الحي لا إله إلا هو، یہی اللہ ہے جو زندہ ہے، بس وہی زندہ ہے. باقی جو ہے ان سب کو کوئی ازلی ابدی حیات نہیں. ان سب کی حیات اللہ کی دین ہے اور اس کو فنا ہے. اور اللہ بس وہی ہے، اللہ ہی ہے. یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس اللہ کی طرح کی حیات کسی نے نہیں. وہ الحی کا جو جملہ ہے نا، اس کے اندر حسن ہے، وہی زندہ ہے. یہ معنی نہیں کہ وہ زندہ ہے، وہی زندہ ہے. بس اشارہ کیا ہے؟ کوئی اور حی نہیں ہے. وَهُوَ الْحَيُّ لا الہ الا ہو. جب حی ہے تو قادر بھی ہے تو علیم بھی ہے، لہذا نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اس اللہ کے. فَادْعُوهُ، تو اسی اللہ کو پکارو. دعا مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس اللہ کے لیے بندگی، دعا. الدین کا معنی یہاں کیا ہے؟ الدعاء والعبادہ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. دعا فادعو، مخلصین اخلاص، الحمد دعا اخلاص ہم. تین قسم کی چیزوں میں سے دعا، اخلاص، حمد. اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے. دعا میں اخلاص ہو، دعا میں حمد ہو. جب حمد اس کی ہے تو اخلاص بھی اسی کے لیے، تو دعا بھی اسی سے، سب ایک دوسرے سے متعلق. یہ رب ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ یا تو استیناف ہے، مستقل جملہ ہے، جملہ مستانفہ، اور یا یہ کہ مخلصین لہ الدین قائلین الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو پکارو اخلاص کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہتے ہوئے. قال الفراء هو خبر وفيه إجمال الأمر. امام فراء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک خبر ہے لیکن اس میں مفہوم امر والا ہے. الحمدللہ رب العالمین،
یعنی وحمدوہ، اللہ کی حمد بیان کرو. جیسے ہے فدعوہ تو فدعوہ وحمدوہ، دعا بھی اللہ سے، حمد بھی اللہ کی. تفسیر معالم التنزیل میں اور امام قرطبی نے بھی عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ ولیقل علی اثرھا الحمدللہ رب العالمین، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ اس کی بات کہے الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین، لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. تو لا الہ الا ہو اور پھر الحمدللہ. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. ان سارے دلائل کے باوجود مشرکین امید رکھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ کچھ ہمارے خداؤں کو بھی مانو، ان کی عبادت کرو، ان کو پکارو، کچھ ہم تمہاری مانتے ہیں، کچھ ہماری مان لو، کچھ جوڑ توڑ کر لیں. تربیہ فرمائے کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین، بے شک میں روک دیا گیا ہوں اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس اتنے سارے دلائل آ چکے ہیں میرے رب کی جانب سے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں تابع ہو جاؤں رب العالمین کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی. یہ دلائل کا انداز ہوتا ہے، پہلے دلیل پوچھی جاتی ہے تمہاری یہ بات تو معقول ہی نہیں، تو جب پورا بیان کر دیا کہ یہ تو بڑا معقول ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا چلے معقول بھی ہے نا، پھر بھی ہم کچھ ہماری مان لیں. تو جواب دیا نہیں، جب معقول ہے تو ماننے، تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. مجھے ادھر سے حکم ہے، وہاں کی امر و نہیں کا میں پابند ہوں، مجھے وہی ہوئی ہے تو میں آرڈر کا پابند ہوں. یہ بھی دلیل ہوتی ہے، یہ معقول بھی ہے اور یہ آرڈر بھی ہے، یہ دلیل عقلی بھی ہے، یہ دلیل واقعی بھی ہے.